السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیز ساتھیوں، کیسے ہو؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرا نام محمد تعلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں قاری تعلیم میواتی یوٹیوب چینل۔ دوستو، اسدالدین اویسی کا بہت ہی اہم اور بہت ہی بہترین بیان آ چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس بیان کو اپنے دوستوں کو شیئر کرنا، اور یہ بیان بہت ہی اہم اور بہت ہی بہترین ہے۔ یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو پیٹتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اور جو لوگ عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں، عورتوں کو اپنی پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور قرآن نے تو بیوی کو لباس کہا ہے، یعنی تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ قرآن نے عورت کو لباس کہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی اپنے لباس کی کس طرح قدر کرتا ہے، کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس بیان کو سننا، اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرنا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیا ہو، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ چلیے ناظرین، آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ بات آتی ہے، نوجوانوں سنو، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، تم بے شرم ہو، بزدل ہو، تم لوگ، تم ظالم ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہو، تم عید میلاد النبی کے دن جھنڈے لے کے لہراتے ہو، تم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو، اور تم اپنی بیوی کو مارتے بھی ہو۔ بے شرمو، سدھر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال بتاؤ جہاں پر امت کی ماؤں کو ہاتھ اٹھایا میرے آقا نے۔ تمہاری مردانگی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤ، تمہاری مردانگی یہ ہے کہ تم اپنی بیوی سے محبت کرو۔ ظالموں، جو اپنی بیویوں کو مار رہے ہیں، کل تمہاری بیٹی کو کوئی مارے گا تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ کوئی ایک ہماری بہن، ہماری بیٹی مجھے فون کی، 3 دن پرانی بات ہے کہ اسد صاحب میں فلاں فلاں ہوں، میرا شوہر مجھے مار کر نکال دیا۔ میں نے کہا کہ آپ پولیس میں کمپلین کریے۔ انہوں نے کہا کہ میں گئی تھی بھوانی نگر پولیس اسٹیشن میں۔ میں نے کہا کب سے تم کو مار رہا ہے؟ بولے بہت مہینوں سے یہ حرکت کر رہا ہے۔ میں اپنے باپ کے گھر کو آ گئی، میرا باپ بھی نہیں ہے، ہم صرف 2 بہنیں ہیں۔ رو رہی تھی۔ میں نے کہا بولو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ تو ہماری بہن نے کہا اسد صاحب، یہ آپ اس کی ہوٹل کا اناگریشن کرے تھے، میں فوٹو دیکھی آپ کی، وہ بریانی بیچتا ہے، آپ کچھ کریے نا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میری بیٹی، جب یہ ظالم ایک جانور بن کر تم کو 8-10 مہینے سے مار رہا ہے، تم دوبارہ اس کے پاس جانا چاہو گی کہیں تمہاری جان نہ لے لے؟ وہ بچی رو کر بولی ایک بار کوشش کرو خالی، آپ سمجھاؤ اس کو۔ آپ، میں اس بریانی بیچنے والے سے کہہ رہا ہوں تو ظالم ہے، تو ظالم ہے، تیرے کوئی کاروبار میں برکت نہیں ہوگی اگر تو اپنی بیوی کو مارے گا۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ کون سی مردانگی ہے اپنی بیوی کو مارنا؟ بتاؤ کیوں مارو گے تم اپنی بیوی کو؟ کیا تمہاری یہ بہادری ہے؟ نہیں، یہ تمہاری بزدلی ہے، یہ تمہاری طاقت کے مظاہرے نہیں، کمزوری کے مظاہرے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ہماری امت کی ماں کو مارا تو بتاؤ؟ میرے بھائی نوجوانوں، یہ حرکت مت کرو۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں کو حمیرہ کہہ کر پکارا۔ حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کو گوشت پہنچاتے تھے۔ وہ دنیا میں نہیں ہے، میں ان کی سہیلیاں گوشت پہنچاتے تھے۔ وہ اتنا ذکر کرتے حضرت خدیجہ کا، ہماری امت کی ماں کا، کہ بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک بوڑھی کا اتنا ذکر کرتے، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر ازواج دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا کہ خبردار،
خدیجہ کے بارے میں ایسا نہیں بولا جا سکتا جب مکے میں کوئی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجہ نے مجھے قبول کیا۔ کوئی میرا پیغام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجہ نے میرے پیغام کو قبول کیا۔ اور حدیث شریف میں آیا، نوجوانوں دیکھو، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو غیر ضروری تنگ کرتے ہیں، حضرت خدیجہ خاتون جنت بی بی فاطمہ سے عرض کرتی ہیں کہ جاؤ اپنے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ مجھے ان کے جسم پر جو کملی ہے مجھے دے دے۔ وہ جا کر خاتون جنت عرض کرتی ہیں، آقا ان کے پیچھے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں امت کی ماں سے کہ کیوں آپ نے پوچھا؟ تو کہتے ہیں میرے زندگی کا آخری وقت آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دی ہوئی اس کملی میں سو کفن کے طور پر قبر میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوانوں یہ آقا کی مثالیں دے رہا ہوں تم کو، اگر تم یہاں سے اٹھ کر جاؤ گے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لاؤ گے، اپنی بیویوں پر ظلم کرو گے، تو پھر یاد رکھو بد نصیبی تمہارا مقدر بن جائے گی خدا نخواستہ۔ جتنی آواز اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا کے ملک کے کونے کونے میں پہنچا رہا ہے، سنو ظالموں، جو اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہیں غیر ضروری، جو جہیز کی لعنت پر اپنی بیویوں کو اپنے باپ کے گھر کو بھجا دیتے ہیں، جو جہیز کی لعنت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، سنو حدیث شریف کو، وہ بیٹی جب اپنے ماں کے باپ کے گھر کو چلی جاتی ہے تو حدیث شریف میں آقا فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن اس کا باپ اس کی غلطیوں کی بنا پر جہنم کا اللہ فیصلہ کرے گا تو بیٹی اللہ کے سامنے آ کر کہے گی، میرے رب، میرے اللہ، میرے باپ کو تو جہنم میں نہیں بھجا سکتا، جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو گئے میرے باپ کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، میرا باپ مصیبت اٹھا کر مجھے پالا، جب میرا شوہر دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا، اللہ تو میرے باپ کو جہنم نہیں دے سکتا۔ اللہ کہے گا کہ بیٹی بیچ میں آ گئی، اس کے باپ کو جہنم نہیں بھجایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم اپنی بہنوں سے عزت کرنا۔ ابھی ہم نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی، تم کو فلم سٹار اور ناچنے گانے والیوں کے نام تم کو یاد ہوں گے، مگر کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام معلوم؟ نوجوانوں، ان کا نام حضرت شیمہ تھا۔ حضرت شیمہ تھا۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے پاس لے کر میدان میں جاتی تو ان کی سہیلیاں کہتی کہ دیکھو شیمہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی ہے، اور تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو وہ سیرت کی کتابوں میں آیا کہ حضرت شیمہ کہتی تھی کہ میرا بھائی یہ بچوں کا سردار ہے، کل بڑا ہو کر انسانیت کا سردار بنے گا۔ بہرحال دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں آیا کہ شاید جنگ حنین میں جب ان کے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو گئے تو فدیہ دیا جاتا تھا قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے۔ ایک روایت میں آیا کہ کوئی جا کر حضرت شیمہ سے کہا کہ تم جانتے ہو تمہارا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا مدینے میں وہ رہتا ہے، تو تمام عورتوں کو ساتھ لے کر ملنے گئی۔ ایک میں آیا کہ وہ ان قیدیوں کو چھڑانے گئی۔ جب مدینے میں پہنچی تو وہاں پر لوگ روک دیتے تھے غیر لوگوں کو آنے سے، تو انہوں نے چیخ مار کر کہا کہ ہٹو میرے سامنے سے، تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ صحابہ اکرام جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ کی رضائی بہن دائی حلیمہ کی بیٹی وہ آئی ہے۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ انتظام کرو، چادر بچھاؤ، میری بہن آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا
ख्याल करते अपनी बहन का, रज़ाई बहन का। और ये हजरत शीमा देखती है कि सहाबा किराम का अदब ऐसा है कि कोई नजर उठाकर रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख रहा, और सब इस बेचैन है कि आका हमको क्या हुक्म देते हैं। उनके दिल में डर होता है ये रोब ये देखकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आजा मेरी बहन, बरसों हो गए तुझे देखकर। वो आगे बढ़ती है, अल्लाह के रसूल अपने जिस्म मुबारक से चादर को निकालकर जमीन पर बिछाते हैं और कहते हैं बैठ जाओ मेरी बहन। वो कहती है आपके चादर पर मैं पैर रखकर बोले बैठ जाओ। अल्लाह के रसूल अपनी रज़ाई बहन को बिठाते हैं, हज़रत शीमा को, अपने बचपने की पूरी बातें उनको बताते हैं। क्या बताते हैं? ऐ शीमा तुझे याद है? सुनो भाइयों, जो अपनी बहनों से मोहब्बत नहीं करते सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शीमा तुमको याद है, तुम फर्क मोहब्बत में तुम मेरे हाथ किए किसी किस्से पर तुम मुझे कतर देती थी, मेरे मोंढे पर तुम कतर देती थी, तो मैं उन निशानों को देखकर तुमको याद करता था। और हमारा हाल ये है कि बहन की शादी हो गई तो तेरा कोई हक नहीं है, जा निकल। बाप मर गया तो बोलते नहीं हिस्सा देंगे, मां मर गई तो घर खाली कर दे। सुनो जो जैसा जुल्म कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं। आप दुर्र यतीम हैं, आपका कोई भाई नहीं है, बहनें मर, ये रज़ाई बहन है। उनको बिठाते हैं, उनको खूब खातिर तवाज़ो करते हैं। फिर जाने का वक्त आया तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सहाबा से कि अच्छा ऊंट लेकर आओ। एक अच्छा ऊंट लाया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी बहन मेरे कंधे पर कदम रख दे, रहमतुल्लाह आलमीन करे मेरी बहन मेरे कंधे पर कदम रख के तो ऊंट पर चढ़ जा। वो कहती है मैं कैसे करूं, आप तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बहन बैठती है ऊंट पर। फिर आका ऐलान करते हैं कि लाओ मेरे बहन को कुछ तोहफे तोहफे दो। सहाबा किराम दौड़ दौड़ कर पूरे ऊंट पे उस इतने तोहफे देते, ऊंट भर जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊंट को पकड़कर मस्जिद खुबा तक जाते। 3 दिन का रास्ता था। हजरत शीमा कहती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उतर जाना चाहती हूँ। आका फरमाते हैं कि शीमा मैं तुमको देखना चाहता हूँ, बहुत जमाना हो गया। 3 दिन मौजूदा मदीने से खुबा जाते। उसके बाद जब वो वापस जाती है अपने कबीले में तो वाकयात में आया कि शीमा घोड़ी पर है, ऊंट पर है, और आपसे लोग पूछते कि हम परेशान हो गए कि तुमको वहां रोक लिया गया था, क्या तुम वहां से नहीं आना चाहती थी। हजरत शीमा ऊंट पर बैठकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को बयान करती है, उनकी भाई की मोहब्बत को बयान करती है। ऊंट से उतरने से पहले 70 खवातीन इस्लाम को कबूल कर लेती। उतरने से पहले कायनात में ऐसा कोई भाई नहीं होगा मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। जब ऊंट से उतरती है तो वाकयात में आया कि 300 घर के लोग इस्लाम को कबूल कर लिए।